ربوبیت کا تعلق اللہ سے، ربوبیت کا تعلق اللہ سے۔ انسان یہ تو کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے۔ جب اللہ کی ماننے کی بات آتی ہے تو انسان عقل لگاتا ہے۔ وہ کیوں لگاتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ سے ہونا نہیں جانا ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، یہ بولے گا، لیکن یہ نہیں معلوم اس کو کہ اللہ کریں گے کیسے، کیونکہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان سیکھا نہیں، ایمان سیکھا نہیں ہے۔ ایمان سیکھے بغیر یہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے جب اس سے کہو گے کہ شفا بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوگی، لیکن جب شفا لینے کی بات آئے گی تو یہ بھاگے گا سبب کی طرف، کیونکہ ایمان سیکھا نہیں ہے۔ ابھی دو تین دن پہلے ایک جگہ ہم لوگ بیٹھے تھے، وہاں ایک صاحب آئے، کہنے لگے یہ بتائیے کہ دوا کھانا حرام ہے؟ ہم نے کہا بھائی حرام حلال کا ٹھیکہ تو مفتی لوگ لیے ہیں، ہم لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، تو ہم حرام حلال تو نہیں جانا، کہیں علاج کرنا حرام ہے ہم نہیں چاہتے، لیکن یوں سمجھو کہ علاج کا حق ہے۔ تو ان سے ہم سوال کیے کہ یہ بتاؤ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ ان اللہ کی طرف سے۔ دیکھو یہ انسان کہہ رہا ہے بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بیماری بھیجنے والا اللہ ہے، تو اللہ نے انسانوں پر نعوذ باللہ ظلم تو نہیں کیا ہے، بیماری بھیج دی اور راستہ نہیں بتایا تو اس کو ٹھیک کیسے کراؤ؟ جب بیماری بھیجی اللہ نے، اللہ ہی تو بتائیں گے کہ یہ جائے گی کیسے، ہٹے گی کیسے، اس کو اللہ نے بتلایا ہے۔ تو جو اللہ نے بتلایا ہے، جس کو محمد رسول اللہ نے اپنایا ہے، اس کا نام علاج ہے، اس کا نام علاج ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انسانی تجربہ ہے۔ اب وہ حرام حلال تم جانو، ایمان اور شرک ہم سے پوچھو گے ہم بتا دیں۔ اللہ نے حالات بھیجے ہیں بیماری کے، تو اللہ نے شفا کی بھی چیزیں اتاری ہیں۔ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے، صحت میں شفا ہے، اس کو اللہ نے بتلایا ہے۔ اس پر تو یقین ہے نہیں، جھگڑا کرنے بیٹھو دوا پر۔ اچھا دوا کا کیا تعلق ہے؟ دوا کیا معاملہ ہے؟ دواؤں میں تو بہت ساری وہ چیزیں ملائی جاتی ہیں جن کو لوگ حرام کہتے ہیں، قرآن بھی ان کو حرام کہتا ہے۔ ان چیزوں سے دوا تیار کی جا رہی ہے، ان کو کھانا تم سنت بتا رہے ہیں۔ ہمارا جھگڑا یہاں ہے، حرام حلال پر ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، وہ تم جانو تمہارا کام ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے استعمال کرنے کے لیے، جیسے زہر ہے، شراب ہے، مردار ہے، خون ہے، ان چیزوں کی ممانعت اللہ نے قرآن میں کی۔ خنزیر ہے،
اور دواؤں میں ان ساری چیزوں کا استعمال ہے. اللہ کی بات سے تو یوں ہی ٹکرا رہی ہے. حرام حلال تم جانو. اللہ کی بات سے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا کہ دور رہو نہ، ہم حالات دیکھ دیں گے. تم اس کو سننا سمجھ کے کھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ پھر اور حال ڈالتے ہیں. یہ علاج کرانے گئے تھے پیٹ کا، اور اللہ نے حالات دیکھ دیے دل پہ، گردوں پہ. یہ ایک حال دور نہیں ہوا، دوسرا حال کیوں آیا؟ کیونکہ استعمال کیا کیے. اچھا، پھر دوا سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. دوا سے انسان کو کیا پہنچتا ہے؟ ریئیکشن کرتی نہیں کرتی. اب سورہ فاتحہ سے بتاؤ کسی کو ریئیکشن ہوا ہو؟ صحت سے کسی کو ریئیکشن ہوا ہو؟ نماز سے کسی کو ریئیکشن ہوا ہو؟ تو جو چیزیں انسان کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں اور جو چیزیں انسان کو پریشان بھی کر رہی ہیں، اس پر تم جھگڑا کرنے آ رہے ہو. انسان پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہے وہ عقل نہیں لگا رہا ہے. انسان کی اتباع میں چل رہا ہے. انسان کی اتباع میں چل رہا ہے. حالانکہ انسان کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کی اتباع میں چلے گا، جو محمد رسول اللہ کی اتباع میں چلے گا. اور انسان کی اتباع میں چل رہا ہے. اب جب وہ جس کی یہ اتباع کر رہا ہے، جب اس کو آپ کاٹ کرو گے تو اس کو چوٹ پہنچے گی، پھر یہ آپ سے جھگڑے پر آمادہ ہوگا. دیکھو، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے لوگ تعلقات نہیں ختم کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے تعلقات نہیں ختم کریں گے. اور مولانا صاحب کی کمی بیان کر دو یا ان کو کچھ کہہ دو تو پھر آپ ببولا ہو جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہے وہ انسان کے دھوکے میں ہے. اللہ رب العزت نے انسانیت پر رحم فرمایا تھا قرآن کو اتار کر. مزید رحم یہ فرمایا کہ اللہ نے قیامت تک کی اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر پائے گا، کوئی تبدیلی نہیں کر پائے گا. اب قرآن جس امت کے درمیان میں موجود ہو، جو انسانوں کے درمیان میں موجود ہو، اور یہ محتاج ہو دوسروں کی، اس سے بڑی محرومی کیا ہو؟ اب جب آپ رکھو گے کہ قرآن ہے ہمارے لیے اصل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہمارے لیے اصل، تو پھر یہ بات لاویں گے کہ ٹھیک ہے قرآن کو ہم مانتے ہیں کہ قرآن اصل ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے تو پڑھے لکھوں کا سہارا لینا پڑے گا. قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھے لکھوں کا سہارا چاہیے. تو جس کو اللہ نے عام کیا تھا اس کو تم نے کیوں خاص کر دیا کہ اس کا ٹھیکہ انہیں کے ذمہ ہے؟ تم نے خود کیوں نہیں اس میں دماغ لگایا؟ تم نے خود کیوں نہیں اس پر محنت کی کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟
لیے قرآن اٹھا کے دیکھتے، اس کو سیکھتے. آپ دوسرے کے چشمے سے قرآن کو دیکھو گے، پھر آپ حق تلاش کرو. دوسرے کی کھیتی دیکھ کر آپ خوش ہو، دوسرے کا بزنس دیکھ کر آپ خوش ہو، تو یہ کیا ہے؟ ارے بیوقوفی تو ہے. کہ ہمارا ہے ایک دانا نہیں اس میں ہے. جس کا ہے وہ چاہے بیچے، چاہے گھر میں رکھے، چاہے غربا میں بانٹے، رشتے داروں میں بانٹے، دوستوں کو دے، وہ اس کی مرضی ہے. تو قرآن کو خود سمجھنا ہوگا، اور قرآن سمجھنے کے لیے ایمان کا نور چاہیے. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، ایمان کا نور ہونا ضروری ہے. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسے ہی ایمان کا نور بھی اللہ ہی کے پاس سے آتا ہے. ایمان کا نور کوئی پڑھ لکھ کے حاصل نہیں کر سکتا ہے. اپنی زندگی پر محنت کرے گا تو اللہ عطا کرتے ہیں. کس محنت پر عطا کرتے ہیں؟ یہ ساری کائنات سے کٹ جاؤ، ساری کائنات سے اس کی امیدیں کٹ جاؤں میں. پہلے اللہ والے جنگلات میں اور تنہائی میں چلے جاتے تھے، برسہ برس رہتے تھے، نہ کوئی ان کو ڈھونڈ پاتا تھا اور نہ وہ کسی سے ملنا چاہتے تھے. کہ کیوں؟ کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی دخل ہو ہی نہ. تو وہاں مدرسہ نہیں چلتا تھا، وہاں کو کتابیں پڑھاتا تھا ان کو. جنگل میں بیٹھ کر محنت کر کے ایسا بن کے آتے تھے، ایسا بن کے آتے تھے کہ کائنات اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسخر کرتے تھے. کائنات ان کے لیے مسخر کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کافی عرصے تک جنگل میں رہے، اللہ سے تعلق بنا لیا، اور جب باطل سے سامنا ہوا تو چوروں کی طرح بھاگے نہیں. جب باطل سے سامنا ہوا چوروں کی طرح پھر بھاگنا نہیں پڑا، کیونکہ کائنات پر محنت نہیں کی. کائنات کو بنانے اور کائنات کو چلانے والے پر محنت کی. تو کائنات کی چیزیں اپنے آپ اطاعت میں آ جائیں گے. کچھ اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں کے لیے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں ان کو خلیفہ بنائیں گے. دنیا میں ان کو خلیفہ بنائیں گے. اب وہ الگ بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں خلیفہ بننا کہ بادشاہت مل جائے گی، حکومت مل جائے گی. تو اللہ والے حکومت کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں. حکومت کے لیے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی آواز لگائی کہ کائنات کے نقشوں سے انسان کی پرورش نہیں ہوتی ہے، اللہ سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس لیے کائنات کے نقشوں کی امیدیں توڑ کر اللہ کی طرف آؤ. تو لوگوں نے
آ کر آپ کے چچا کے پاس جو چیزیں پیش کی تھی اس میں یہ بھی تو تھا کہ اگر حکومت چاہتے ہیں تو حکومت کر لیں گے، مال چاہتے ہیں تو مال لے لیں، خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو خوبصورت عورت لے لیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ والے مال بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور عہدہ بھی پسند نہیں کرتے، حکومت بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ جو بنے جوکر ہوتے ہیں، جو بنے جوکر ہوتے ہیں، ان کا کام بغیر مال کے بھی نہیں چلے گا اور بغیر عہدے کے بھی نہیں چلے گا۔ ان کے ہاں سب سے پہلا جھگڑا عہدے سے شروع ہوگا، پھر مال پر ختم ہوگا۔ اور یہی حال ہوا ہے، یہی حال ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کرانے کے لیے سب سے پہلی محنت وہ ایمان کی کرنی پڑے گی۔ ایمان کی محنت یہی ہے، اپنی زندگی کا تعلق جو ہے، اپنی ذات کا جو تعلق ہے، اس پر جتنے بھی حاجتیں اور حالات اللہ کی طرف سے ہمیں یہ طے کر لیں اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے کہنا ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کہنا ہی نہیں، رکھنا ہی، اپنی ذات کو سامنے رکھو، اس کو کسی پہ مت لاگو کرنا، اس کو کسی پر مت لاگو کرنا۔ آپ دوسرے پر لاگو کر دو گے، وہ مان لو آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ نے لاگو کیا ہے نا، تو وہ ان کا گمان اللہ سے نہیں بنے گا، آپ کے خوف میں وہ ان کے اوپر لاگو ہوگا، تو اللہ سے کیسے مسئلہ حل کرا لیں گے؟ اللہ سے مسئلہ حل کرانے کے لیے کائنات کے نفسوں سے ہٹ کے اللہ کی امید تو دل میں پیدا ہو، اور وہ ہے نہیں، وہ آپ نے ان کو بتلایا نہیں ہے، وہ سکھلایا نہیں ہے۔ ہاں، یا پھر گھر کی وہ تربیت ہو